وللمفطر والصائم، نہ روزہ دار عیب لگا رہے تھے افطار کرنے والوں کو کہ دیکھو ہم نے رکھا ہے تم تو روزے سے دے دو، نہ افطار والے روزہ والوں کو تانا دے رہے تھے۔ کوئی کسی کو عیب نہیں لگا رہا تھا، یعنی سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اگر آسانی ہو، سہولت ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضور سفر میں تھے، فرعا زحامت، ایک بہت بڑا رش لگا ہوا دیکھا، اجتماع تھا، ورجل قد ظلل علیہ، ایک بندہ تھا جو بے ہوش پڑا تھا اور اس کے اوپر سایہ کیا جا رہا تھا۔ فقال ما ھذا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس بات کا رش ہے؟ قالوا صائم، عرض کیا یا رسول اللہ کہ روزہ دار ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، مسافر ہے۔ فقال لیس من الصبر من البر الصوم فی السفر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اگر یہ حالت بندے کی ہو جائے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے کبھی یہاں پڑتا ہے اور برا حال ہے سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ کی نیکی نہیں ہے سفر پر۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، فَمِنَّ الصَّائِمِ وَمِنَّ الْمُفْطِرِ، ہم بھی روزہ دار بھی تھے اور افطار والے بھی تھے، کچھ تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمِ حَارٍ، ایک جگہ میں ہم نے پڑاؤ کیا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ فَسَقَطَ الصَّائِمُ، روزہ دار بیچارے گر گئے، نڈھال ہو گئے۔ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، اور جو افطار والے تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کھڑے رہے۔ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَّةَ وَسَقُوا الرِّقَابَ، جو مفطر تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، جو سفر میں بندہ تیاری کرتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا یعنی افطار والے ہیں وہ روزہ داروں سے آگے بڑھ گئے، یعنی ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، روزہ داروں کے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، ان کی خدمت بھی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج سفر میں افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں بڑھ گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نکلے مدینہ پاک سے مکہ کی طرف، فصام، حضور نے روزہ رکھا ہوا تھا، حتیٰ بالغ عسفان، ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے کے قریب ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کا سفر، عسفان میں پہنچے تو ثم دعا بماء، حضور نے پانی منگوایا، فرفعه الى يده لیراه الناس، آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا تو ہاتھوں کے ایسے پر بلند کیا
تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا، فافطر، حضور نے وہ پیالہ پی لیا، یہ روزہ توڑ دیا، یا یوں کہہ لیں روزہ افطار کر لیا سفر کی وجہ سے، حتیٰ قدم مکہ کا، یہاں تک حضور مکے پہنچے، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ فقال ابن عباس یقول، ابن عباس کہتے ہیں قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطر، کہ حضور نے روزہ رکھا ہوا تھا اور افطار کر لیا۔ فمن شاء صام ومن شاء افطر، اعلان کیا قافلے میں، لوگوں رسول اللہ نے روزہ افطار کر لیا ہے، جس کا دل چاہے روزہ رکھ لے، جس کا دل چاہے افطار کر لے۔ تو یہ ہے روزے کے احکام۔ حضرت انس بن مالک الکعبی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وضع للمسافر شطر الصلاۃ، اللہ نے مسافر سے نماز کا ایک حصہ اٹھا لیا، یعنی سفر میں نماز قصر ہے، آدھی ہے۔ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، اور مسافر سے روزہ بھی اٹھا لیا۔ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى، دودھ پلانے والی سے بھی اور حاملہ سے بھی روزہ اٹھا لیا۔ وہ عورت جو حاملہ ہے وہ روزہ نہ رکھے تاکہ اس کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے حمل کا، دودھ پلانے والی کمزور نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے مسائل رمضان آنے سے پہلے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا شوق عطا فرمائے، اس کا انتظار کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔